السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، سپریم کورٹ سے ایک ایسا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے تمل ناڈو میں گائے کے ذبیحہ سے متعلق جاری قانونی تنازع کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ گائے کی ذبح پر پابندی ختم ہو گئی، تو کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اب کھلی اجازت مل گئی ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے، آئیے آپ کو پوری بات آسان اور سیدھی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سپریم کورٹ نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا اور نہ ہی پورے بھارت میں گائے کے ذبح کی اجازت دی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے مدراس ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمل ناڈو میں بقرعید ہو یا سال کا کوئی بھی دن کہیں بھی گائے یا بچھڑے کا ذبح نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہائی کورٹ نے پوری ریاست میں مکمل پابندی لگانے کی ہدایت دے دی تھی۔ اس کے بعد تمل ناڈو حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ حکومت نے عدالت عظمیٰ سے کہا کہ ہائی کورٹ کا یہ حکم ریاست کے موجودہ قانون کے خلاف ہے۔ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ تمل ناڈو اینیمل پریزرویشن ایکٹ 1958 پہلے سے نافذ ہے۔ اس قانون کے مطابق ہر گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی گائے 10 سال سے زیادہ عمر کی ہو، کام کرنے کے قابل نہ ہو یا افزائش نسل کے قابل نہ رہی ہو اور متعلقہ سرکاری افسر اس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے تو ایسی گائے کو قانون کے مطابق مقررہ جگہ پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ ذبح کے طریقہ کار کے لیے پہلے سے کئی قوانین موجود ہیں جن میں واضح اصول طے کیے گئے ہیں۔ ان قوانین میں کہیں بھی مکمل پابندی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہائی کورٹ نے جو حکم دیا وہ موجودہ قانون سے مختلف ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھ لیجئے، اصل مقدمہ صرف اتنا تھا کہ بقرعید کے دوران عوامی مقامات پر جانوروں کا ذبح نہ ہو اور قربانی صرف مقررہ ذبح خانوں میں ہو، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس محدود درخواست سے آگے بڑھ کر پوری ریاست میں مکمل پابندی لگا دی، حالانکہ ایسی درخواست عدالت سے نہیں کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے دونوں فریقوں کی ابتدائی بات سننے کے بعد کہا کہ پہلی نظر میں لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے آخری حصے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے عدالت نے فی الحال ہائی کورٹ کے اس حکم پر عبوری روک لگا دی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اب پورے بھارت میں گائے کے ذبح کی اجازت ہے اور نہ ہی یہ کہا کہ پابندی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے صرف اتنا کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے مکمل پابندی والے حکم کو فی الحال روک دیا ہے تاکہ پورے معاملے کی تفصیل سے سماعت کی جا سکے۔ حتمی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ اس خبر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ صرف قربانی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک آئینی سوال بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی ریاست میں پہلے سے ایک قانون موجود ہو تو کیا عدالت اس قانون سے ہٹ کر اتنا وسیع حکم جاری کر سکتی ہے یا نہیں؟ اسی قانونی نکتے پر اب سپریم کورٹ غور کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ سماعت میں سپریم کورٹ کیا حتمی فیصلہ سناتی ہے۔ کیا ہائی کورٹ کا حکم برقرار رہے گا یا ریاست کے موجودہ قانون کو ہی درست مانا جائے گا؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں ملے گا۔ آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 1499 rupees. ناظرین، ایک بات سنتے جائیں، صرف 1499 روپیے میں ایک شاندار عمرے کا آفر، 1499 روپیے میں ایک مکمل برقع سیٹ، برقعے کے ساتھ ایک روپٹہ، ایک نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ جو اس کو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر لکی ڈرو باکس میں ڈالی جا رہی ہے۔ 400 کا ٹارگٹ مکمل ہونے پر اس کی قرآن اندازی کی جائے گی، ایک پرچی اٹھائی جائے گی، اس پرچی میں جس کا نام نکلے گا اس کو انشاءاللہ تعالی بالکل فری عمرہ کرایا جائے گا۔ یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے۔ شاندار حجاب پائیے، برقع پائیے اور اپنی قسمت بھی آزمائیے، ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ جلدی سے کانٹیکٹ کیجئے، اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔